السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میر بھائی کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ لڑکی بالکل بدتمیز بھی ہے اور بہت بد زبان بھی ہے، اور یہ وہ لڑکی ہے جو ماں باپوں کے لاڈ میں بگاڑی ہوئی لڑکی ہے۔ اس کا پورا قصور ہے۔ آج کل تو یہ فیشن ہو گیا ہے کہ لڑکیاں کے ہاتھ میں یعنی امور خانداری سکھانے کے بجائے لڑکیوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جاتا ہے، وہ وہاں سے اچھی چیزیں تو نہیں، صحیح استعمال تو نہیں کرتی، فحاشی سیکھتی ہیں اور اس فحاشی میں اتنی آگے چلی جاتی ہیں کہ انہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی۔ میں اس بات میں والدین کا قصور کہوں گی، اور سب سے بڑی بات جو ہے ماں کا کردار ہوتا ہے کہ لڑکی کو جب بچیاں بالغ ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو ان کو ایسی چیزوں میں مصروف رکھیں کہ وہ بچیاں جو ہیں وہ بہت ہی سکون سے اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف رہیں۔ جیسے کہ پہلے کہا جاتا ہے empty mind is a devil mind، خالی دماغ جو ہوتا ہے شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اس کو رکھ دیتی ہیں ماں باپ۔ آج کل والدین کا کوئی روب نہیں ہے، آپ لوگ صرف یہ کہتے ہیں یورپ یورپ یورپ۔ یورپ میں بھی ایسا نہیں ہے جو آپ لوگوں نے اتنا اس کو یورپ کو اور انگریزوں کو اور ان کو سب کو بدنام کیا ہوا ہے، وہاں پر ایسا نہیں ہے۔ یہاں بھی گھر میں کام بٹے ہوئے ہوتے ہیں بچوں کے آپس میں کہ تم نے یہ صفائی کرنی ہے تو تم نے ہوور چلانی ہے، تو تم نے آج گارڈننگ کرنی ہے، تو تم نے کچرا اٹھانا ہے۔ ہر ایک کا کام، ہر ایک اپنا اپنا کمرہ صاف کرتا ہے، لیکن میں نے تو دیکھا ہے کہ پاکستان میں لڑکیوں کو اتنا آزاد چھوڑ دیا گیا کہ دن اور رات وہ موبائلوں میں گھسی بیٹھی رہتی ہے اور ان کو مائیں دیکھتی بھی نہیں ہے۔ جب ان سے بات ہم اپنے ماموں کا رشتہ لینے کے لیے گئے تو ہم نے پوچھا لڑکی کو کچھ آتا جاتا ہے، تو کہنے لگی کہ نہیں ابھی تو بچی ہیں، جب بڑی ہو کے خود ہی سیکھ لیں گی، وقت پڑے گا تو خود آ جائے گا۔ ارے بھائی، جب آپ نے فاؤنڈیشن ببول کی لگائی ہے تو آپ کیسے سمجھ سکتے کہ وہاں گلاب کے پھول نکلیں گے؟ تو یہ تو پاکستان کی ماؤں کا حال ہے۔ لڑکیاں سے فیشن سیکھتی ہیں اور بدتمیزی سیکھتی ہیں، اور یہ جو لڑکی ہے اس کے ساتھ تو ہماری شروع سے بھی اس کی لڑکی کے ساتھ بالکل کوئی ہمدردی نہیں ہے، کیونکہ اس کے والدین بھی بہت ڈھیلے ڈھالے ہیں۔ بس زہرا قاسمی کے چکر میں انہوں نے بھی شور مچایا، جبکہ ابا جان کو دیکھا آپ نے ایسی لڑکی کے 2 جوتے مار کے جب وہ آئی تھی واپس، ایسے جوتے لگا کے اس کو واپس کرنا چاہیے تھا کہ تو نے ہماری بے عزتی کی۔ کس طرح سے یہ بے عزت ہو کے بیٹھی ہوئی تھی اور کسی بے حس ہو کے بیٹھی ہوئی تھی، اس نے والدین کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا اپنے اس چکر میں۔ اب یہ چیزیں ہیں، ایسی لڑکیاں گھر نہیں بس آتی ہیں، ایسی لڑکیاں صرف عیاشی چاہتی ہیں، باہر گھومنا پھرنا، شوہر روزانہ باہر آؤٹنگ پہ لے کے جائے، ان کو کھلائے پلائے، یہ کرے۔ اب اس چیز میں کبھی کمی آ جائے تو یہ جھگڑتی ہیں، جب جھگڑتی ہیں تو پھر گھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا کوئی وہ نہیں ہوتا، کوئی محور نہیں ہوتا زندگی کا، بس انہیں عیاشیاں چاہیے ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی لڑکیوں کو رکھنا پسند نہیں کرتا، اور وہ جو عورتیں بالکل کام میں دل نہیں لگاتی، گھر کے کام کاج میں صرف عیاشیوں میں دل لگاتی ہیں۔ اب یہ جو انقلاب پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پرانی جنریشن اور نئی جنریشن میں جو فرق ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ پرانے زمانے کی خواتین جو ہیں بڑی محنتی ہوتی تھیں، اور آج تک جو آتی ہیں وہ صرف عیاش آتی ہیں، موسٹلی 99%، اور وہ کوئی گھر کا کام کاج نہیں جانتی۔ انہیں کہا جاؤ تو کہنا ہمیں نہیں آتا، ہمیں نہیں کرنا آتا، کیونکہ والدین نے ٹریننگ ہی نہیں دی تھی، ان کو دی جاتی ہے۔ اور جو پہلے زمانے کی لڑکیاں تھیں 13-14 سال کی لڑکیاں تھیں، لیکن اگر انہیں والدین شروع سے سکھاتے تو نہیں بھی آتا تھا، تو ان لڑکیوں میں یہ ایک اندر سے ایک چاہت ہوتی تھی کہ ہم کسی طرح سارا کام سیکھ لیں۔ چھوٹی عمر کی لڑکیاں بھی جلدی جلدی سارے کام سیکھ کے سسرال کو سنبھال لیتی تھی، لیکن آج سے عیاشی کا دور ہے۔ اس طرح کی لڑکیاں گھر نہیں بس آتی ہیں، اس لڑکی سے عیاشی کے پیچھے آج اسے شاہ رخ سے زیادہ کوئی اچھا پیسے والا کوئی نظر آ گیا اس کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ یہ وہ تمیزدار لڑکی نہیں جو گھروں میں رہتی ہیں، انجام دے کے آئی ہیں۔ میری جیسی ماں ہو تو 2 جوتے اس کے منہ پہ لگاتی، اسے دھکا دیتی، تو وہاں جہاں پر تجھے اچھا لگ رہا تھا ہم کو تو ذلیل کر رہی تھی۔ یہ لڑکیاں آج کل دماغی طور پہ بہت بالغ ہیں، جسمانی طور پہ بہت بالغ ہیں، انہیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ان لڑکوں سے ان کو مل جاتی ہے، اور اس کے بعد معاف کیجیے گا ایسی باتیں میں کر رہی ہوں، لیکن ہاں اسی کے پیچھے ہیں یہ لوگ، ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بقول ان کی والدہ صاحبہ کہ اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا تھا، تو بہت فخر کی بات ہے۔ جن بچوں کو کچھ نہیں آتا ان کا دماغ اسی طرح جائے گا نا، جب مائیں مصروف نہیں رکھیں گی، بچی کو ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھتی ہیں، تو ایسی لڑکیوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ ہم لوگ یوروپ میں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن میں نے اپنی بیٹی کو 10 سال کی عمر سے اس کو سب سکھانا شروع کر دیا،
اور ماشاءاللہ سے اس کو روٹی بنانی، یہ بنانی، وہ بنانی، سب کچھ سکھایا، گھر کا کام کاج، کھانا پکانا۔ بیٹا بھی میرا، دونوں چھوٹے بہن بھائی، ایک صفائی کرتا ہے، ایک ڈسٹنگ کرتی ہے۔ تو یہ میں نے ان کے پتے مار دیے کہ وہ آگے کچھ سوچ ہی نہ سکیں۔ ابھی تک ان کو ٹی وی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ صرف 1 گھنٹے جو وہ قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں، اپنا سارا کام کر لیتے ہیں، اپنا اسکول کا ہوم ورک، صرف جسٹ فار ٹائم بھی میرے سامنے 1 گھنٹے کے لیے صرف وہ ٹی وی دیکھتے ہیں، وہ بھی کارٹون، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں نے ان کو نہ موبائل لے کے دیا نہ کچھ دیکھے گیا۔ تو آپ لوگ کہتے ہیں یورپ موسٹلی یہاں پر بچوں کا یہی حال ہے، اور چاہے گورے کے بچے ہیں یا انگریزوں کے بچے ہیں، وہ بھی اپنا ایک تنظیم سے چلتے ہیں کہ صبح کس نے کیا کرنا ہے، کس نے بریک فاسٹ بنانا ہے، کس نے ڈیڈی کے لیے چائے بنانی، کس نے شام کا کھانا سینڈوچ بنانے، یہ سب کچھ ہے۔ آپ لوگ سے کئی باتوں پہ سنتے ہیں کہ یہاں بگڑتی بے شرمی ہے۔ ایسی بگڑتی بے شرمی تو یہاں بھی نہیں ہوتی ہے کہ لڑکیاں گھر سے بھاگ جائیں اور والدین آئے اور پھر آ کے ان کو چپٹا لیں۔ نہیں، تم بھاگ گئی تو بھاگ گئی۔ اگر تم ساتھ رہتی ہو تو ٹھیک ہو، تم لوگ ساتھ رہتے ہو ٹھیک ہو، تو ہیلپ کرو والدین کی بھی، کماؤ، کما کے پارٹ آف یور وہ جو کہتے ہیں اپنی زندگی کے جو اخراجات ہیں ان کے تم پہ پیسے دو۔ ایسا ہوتا ہے، منظم لائف ہے یہاں کی، پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ آپ کے پیٹ میں کھانے کو نہیں، سبزی والا بھی موبائل لے کے پہنچ رہا ہے، ہر کوئی ماسی بھی آپ کے گھر میں موبائل لے کے گھوم رہی ہے، یہ عیاشی نہیں ہے۔ ویسے پاکستان تھرڈ ملک کرتی کہلاتا ہے، لیکن اس قسم کی عیاشی سب کے پاس ہیں۔ میں جب پاکستان آتی ہوں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ تھرڈ ورلڈ کی وجہ سے بھی اتنے ریسٹورینٹ بھرے ہوتے ہیں کھانے سے کہ میں سوچتی ہوں ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ ہم تو یہاں سے جاتے ہیں تو ہمیں تو وہاں بھی بہت مہنگا لگتا ہے، یہاں تو نہیں ہوتا اس طرح سے کہ ریسٹورینٹ بھرے پڑے ہوئے ہیں اور لوگ غربت کہہ رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے۔ معاف کیجیے گا میر بھائی، بس مجھے یہی کہنا تھا آپ سے، اور آپ کی بات 100% صحیح ہے کہ اس ٹائپ کی لڑکیوں کی بالکل کہانی نہ بتائی جائے، ورنہ اور لڑکیوں کو سبق ملے گا، جاؤ بھاگ جاؤ، جب دل چاہے شوہر سے لڑائی، آ جاؤ پھر گھر میں رہ جاؤ، پھر ماں باپ سے کہ تنگی اچھی نہیں لگے، پھر بھاگ جاؤ، پھر آ جاؤ، پھر بھاگ جاؤ، یہی سلسلہ رہے گا۔ تو برے مہربانی، مجھے اگر ہمدردی ہے تو مہانی سے ہے، اس کے اوپر اتنا زیادہ نہیں اٹھ رہا ہے، لیکن اس لڑکی سے تو شروع سے میری کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ شروع سے اس نے جو چھچوراپن کا اندازہ اور اظہار کیا تھا اپنے شوہر کے ساتھ، جو آپ نے بھی دیکھی ہوں گی تصویریں، تو پلیز اس ٹائپ کا ٹاپک ختم، واقعی میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ختم کرنی چاہیے۔ اگر کر سکے تو مہانی کا اٹھائیے، میں نے آپ کو ایک ویڈیو بھیجی تھی، اور وہ ظلم کا شکار ہے وہ آدمی، اپنے 2 معصوم بچوں کو لے کے بھاگا ہوا ہے، اس کے نانی اس لڑکی کی جو اس نے اس کو بال کے مارا پانی میں، اس کے ماں اور اس کے بھائی سب پریشان ہے کہ 2 اتنے خوبصورت حسین بچے اس کے لے کے بھاگا ہوا ہے۔ 1 سال کی بچی ہے جو ماں کا دودھ پیتی تھی، اور ایک 4 سال کا بچہ۔ اس ٹائپ کے جو ٹاپک ہے وہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ اٹھائیے، ورنہ نوارا ٹائپ کی لڑکیوں ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے، ہمیں تو یہی نہیں سمجھ آتا، ہم جمہوریت میں جی بھی رہے ہیں یا نہیں جی رہے۔ عجیب سلسلے بن چکے ہیں، یا لوگوں نے یہ سوچنا چھوڑ دیا ہے کہ آج جب آپ کسی کی بچیوں پہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، ان کے ماں باپ کو یا اس معاشرے میں جو بچیوں کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، تو کل کیا آپ باپ نہیں بنیں گے، آپ کی بیٹیاں نہیں ہوں گی، تب آپ کیا کریں گے؟ میرے تو ابھی تک سچی بات بتاؤں، میرا دل نہیں کرتا کہ نیوزوں میں کوئی چیز کو دیکھوں۔ ہر چیز واضح ہونے کے باوجود مافیا اتنا مضبوط ہے، جس نے نکاح پڑھوایا اسے تو جیل میں بند کر کے بٹھا رکھا ہے، اس کے جو رشتہ دار ہیں جن بیچاروں کو پتہ بھی نہیں، انہوں نے تھوڑا سا پناہ کیا دی، وہ بھی جیل میں بیٹھے، لیکن جنہوں نے جرم کیا، جنہوں نے مستقل ذہنی اور جسمانی دونوں تکلیفیں دی، وہ آرام سے پھر رہے ہیں، ان کا جو ہے کوئی سلسلہ نہیں ہے، وہ آتے ہیں عدالت میں ہو کے چلے جاتے ہیں، کبھی وہ علیحدگی کا اعلان کر دیتے ہیں، کبھی کچھ کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیا سلسلے ہیں کہ ہم لوگ ابھی تک اتنے مضبوط معاشرے میں ابھی تک قدم ہی نہیں رکھ سکے کہ اس طرح کے لوگوں کو اٹھا سکیں۔ مجھے تو وہ مافیا کو سپورٹ کرنے والے سمجھ نہیں آ رہے کہ کیا ان کے گھر میں بیٹیاں نہیں پیدا ہونی، کیا ان کی نسلیں بالکل بیٹیوں سے پاک ہو جائے گی؟ اللہ کے گھر میں کیا جواب دیں گے؟ یہ تو عارضی دنیا میں انہوں نے اتنی فرعونیت مچا رکھی ہے، تو اگلے گھر جانے کی تیاری ان کو کرنی چاہیے، اور ان کا جو انجام اس دنیا میں اور آخرت میں ہر ماں کی، میں کہتی ہوں آہ جو ہے نا، ان کو ضرور ٹکرائے گی جو ان معصوم بچوں کے ساتھ کریں۔ بیٹی لفظ اس قدر خوبصورت ہے کہ دل پھٹ جائے اگر ہم اپنی بیٹی کا لفظ سوچ کے کہیں گے ہماری بچیوں کے ساتھ ایسا ہو، اور یہ اتنی معصوم شکلوں والی بچیوں کے ساتھ ایسا کریں۔ میں سوچتی ہوں اتنے دنوں سے دعا زہرا کے ساتھ جو سلسلے چلے، اس بچے کی چہرے ہم مستقل پہلے دن سے اور اب تک دیکھیں، کیا سے کیا ہو گئی، کیا تکلیفیں جھیلی۔